بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجالس وعظ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ آج اس کی 70ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا ذکر کرنے سے قبل ہم آغاز کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین صدقہ ویعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا او یرفع علیہا متاعه صدقہ والکلمۃ الطیبہ صدقہ وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ ویمیط الاذی عن الطریق صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی سواری پر کسی کی مدد کرتا ہے اور اس سواری پر اس کو بٹھاتا ہے یا اس سواری پر اس کا سامان رکھتا ہے تو صدقہ ہے۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، انصاف کراتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جس کے ساتھ وہ نماز کی طرف جاتا ہے وہ صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر صبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے،
اور پھر مختلف اعمال بھلائی کے اور خیر کے اس صدقے کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث کے آخر میں یہ اضافہ موجود ہے، ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی 2 رکعت پڑھ لینا ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر دینے اور ان میں اصلاح کرا دینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا ساز و سامان سواری پر رکھ دینا بھی صدقہ ہے۔ پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، سب پاکیزہ کلمات میں داخل ہیں۔ ایسے ہی ضرورت مندوں کی سفارش، حق گوئی اور لوگوں کی اصلاح اور باہمی الفت و محبت کی باتیں بھی عمدہ و پاکیزہ کلمات میں سے ہیں۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر کے رکھتا ہے۔ جب بھی وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول، ہم کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، طبیعت پر شاق گزرنے کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں جیسے پتھر، کانٹے، گندگی یا شیشہ وغیرہ کا ہٹا دینا، جس سے چلنے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے صفائی ستھرائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کا پھینکنا گناہ اور جرم ہوگا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ 57ویں مجلس کا، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 57ویں مجلس تھی، جو کہ منعقد ہوئی 24 رمضان المبارک 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ۔ اے بیٹا، صدق کا ایک ذرہ مجھ پر صدقہ کر دو، اس کے علاوہ تمہارا سارا سامان اور جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ میں تو صرف صدق اور اخلاص چاہتا ہوں، جس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے۔ میں تمہیں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ اپنی زبانوں کے ظاہری
و باطنی لفظوں کو روکو، کیونکہ تم پر فرشتے نگہبان مقرر ہیں اور تمہارے ظاہر کی نگہبانی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے باطنوں کو نظر میں رکھتا ہے۔ اے دنیا میں محل اور گھر بنانے والے اور دنیا کی عمارت میں اپنی عمر کھونے والے، نیک نیت کے بغیر کوئی عمارت نہ بنا۔ دنیا میں عمارت کی بنیاد نیک نیتی ہے۔ تیری عمارت نفس و خواہش کی موافقت میں نہ ہو۔ جاہل دنیا میں نفس و خواہش اور ہوس و عادت کی موافقت کرتے ہوئے اور اللہ کی قضا و قدر کی موافقت کے بغیر عمارت بنایا کرتا ہے، چنانچہ اس کے لیے نیک نیت اچھی نہیں ہوتی اور نہ وہ عمارت اس کے لیے قابل مبارکباد ہوتی ہے، اس لیے کہ اس عمارت میں اور لوگ ٹھہریں گے۔ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تو نے اسے کیوں بنایا، کہاں سے خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا؟ ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے بندے اللہ کی رضا اور موافقت طلب کر، اپنے مقسوم پر قناعت کر، جو تیرے نصیب میں نہیں لکھا اس کی طلب نہ کر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد عقوبات اللہ عز وجل لعبده فی الدنیا طلبه ما لم يقسم له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا میں بندے کے لیے اللہ کا سخت ترین عذاب یہ ہے کہ وہ شے طلب کرے جو اس کے نصیب میں نہیں۔ میرے پاس تو اس حال میں آتا ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا، لہٰذا میری باتوں سے تجھے کیا فائدہ مل سکے گا؟ تجھ پر افسوس، تو ایمان والا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے جبکہ تجھے اللہ اور اس کے نیک بندوں پر اعتراض ہے، اس لیے تیرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسلام تو استسلام سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سپرد کرنا، اللہ کی قضا اور قدر کو تسلیم کرنا، اللہ کے افعال پر راضی رہنا، کتاب الہی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ یہ سب کرنے سے تیرا اسلام صحیح ہوگا۔ لمبی امید شامت اعمال ہے، یہی تجھے اللہ کی مخالفت پر اکساتی اور گناہوں میں ڈالتی ہے۔ آرزو کو گھٹائے گا تو بھلائی پائے گا، چنانچہ اگر تو نجات چاہے تو یہ بات پلے سے باندھ لے، جو چیز تقدیر سے آئے اس کے ہاتھوں سے لے لیں، شرع کی موافقت کرتے ہوئے اس پر راضی ہو جا۔ اس رضامندی میں نہ نفس اور نہ خواہش، نہ عادت اور نہ شیطان کا کچھ دخل ہو، ان سب پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سب ہر طرح سے فنا ہی ہو گئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ مسلمان کا نفس مطمئن، اس کی خواہش مغلوب اور اس کی طبیعت کا جوش سرد اور اس پر مسلط کردہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اسی بندہ ایمان کی کوئی چیز
اس کے ہاتھ نہیں لگتی۔ شیطان اپنی چالاکیاں دکھاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ توکل یہ ہے کہ تو سبب پر نہ ٹھہرے، توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نفع اور نقصان نہ دیکھے۔ تو سراپا نفس، حرص کا پیکر اور مجسم عادت بن گیا ہے۔ تجھے توکل کی خبر ہے نہ توحید کی۔ پہلے تلخی ہے، پھر شیرینی، پھر ٹوٹنا ہے اور پھر جڑنا، پھر مرنا اور پھر ہمیشگی کی زندگی۔ پہلے ذلت ہے، پھر عزت، پہلے محتاجی ہے، پھر ثروت، پہلے ہستی کا مٹ جانا، پھر اللہ کی ذات سے وجود پانا، نہ کہ اپنے اختیار سے۔ اگر تو اس پر صبر کر لے تو جو کچھ اللہ سے چاہتا ہے وہ تیرے لیے صحیح ہوگا، ورنہ کچھ بھی صحیح نہیں۔ جو چیز تجھے اللہ سے غافل کرے وہی تیری شامت ہے۔ اگرچہ فرضوں اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد نفلی نماز یا نفلی روزہ ہی کیوں نہ ہو، فرض روزہ ادا کرنے کے بعد اگر نفلی روزے میں بھوک اور پیاس نے اللہ کے سامنے تیرے دل کی حضوری، اس کے مراقبے اور اس کے ساتھ پر آسائش زندگی سے روکا، جس پر اللہ کی صحبت اور قرب کا دار و مدار ہے، تو جان لے کہ حجاب کا بندہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ خلقت اور نفس اور اپنی خواہش کا بندہ ہے۔ عارف الہی تو اللہ کے ساتھ اس کی قوت کے جھنڈے تلے اپنے علم و باطن سمیت کھڑا رہتا ہے، اسی کی قضا و قدر کے ساتھ ساتھ چکر لگاتا ہے۔ جب وہ خود گھومنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو اسے گھمایا جاتا ہے، بغیر اس کے حرکت کرنے سے اسے حرکت دی جاتی ہے، بغیر اس کے سکون کرنے سے اسے سکون دیا جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سورہ کہف کی آیت ہے، اور ہم ہی انہیں دائیں اور بائیں پلٹتے ہیں۔ جب حرکت سے ان کا عاجز ہونا ظاہر ہوا تو اللہ کی طرف سے انہیں حرکت دی گئی۔ حرکت قدرت کے ساتھ ہوتی ہے اور سکون و تسلیم عاجزی کے وقت۔ حرکت تیرے وجود کے وقت ہوتی ہے اور سکون تیرے گم ہونے پر۔ حرکت شروع کی ماتحتی ہے اور سکون علم میں کہ قضا و قدر میں دم نہ مارے۔ جب تو اپنے نفس اور حرص اور عادت اور ساری مخلوق سے الگ ہو جائے گا تو تیرا دل درست شمار ہوگا، تو خلقت کی قید سے نکل جائے گا۔ تیرے نفع و نقصان اور رزق کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہمیشہ اسی کی اطاعت میں لگا رہے اور اسی کے امر و نہی کی تعمیل کرتا رہے۔ اللہ کے سوا تیرے ہاتھ میں اور کچھ نہ رہے۔ اب تو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والا اور غنی ہو جائے گا۔ اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے گا، جیسا کہ سب اشیاء کو ان کے سامنے جھکنے
اور سجدے کا حکم ہوا تھا، یہ بات عام لوگوں اور بہت سے خاص بندوں کی عقل سے کہیں اونچی ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت رکھنے والا یہ بندہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ذرہ اور ان کے مغز سے ہے۔ اے تھوڑے علم والے، پہلے دین کا علم سیکھ، پھر تنہائی اختیار کر۔ اولیاء اللہ نے پہلے دین کا علم سیکھا، پھر اپنے دلوں کو مخلوق سے الگ کر لیا۔ ان کے ظاہر مخلوق کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے باطن اللہ کے ساتھ ان کی خدمت اور صحبت میں ہیں۔ چنانچہ اولیاء اللہ موجود بھی ہیں، جدا بھی اور الگ بھی۔ وہ حکم میں مخلوق کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ان کے دل مخلوق سے جدا اور الگ ہیں۔ ان کے دل سب چیزوں سے جدا اور الگ ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا کام شروع کو مضبوط بنانا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو خود دھو لیتے ہیں، پاک کر کے خوشبو لگا لیتے ہیں۔ کپڑے پھٹ جائیں تو خود سی لیتے ہیں، پیبند لگا لیتے ہیں۔ یہی لوگ مخلوق کے سردار ہیں، ان میں سے ایک ذرہ بلند پہاڑیوں کی طرح ہے۔ ان کے دل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے سامنے آرام پانے والے، اس کے خیال میں ڈوبے ہوئے، اس کے علم میں فکر کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعل غذاءنا ذکرک وغنانا قربک۔ الہی ہماری غذا اپنا ذکر کر اور ہماری غنا اپنا قرب کر، آمین یا رب العالمین۔ اے عزیز، تیرا دل مردہ ہے، تیری صحبت بھی مردہ دلوں کے ساتھ ہے۔ زندہ دل شریفوں اور ابدالوں کی صحبت اختیار کر۔ تو قبر ہے، اپنے جیسی قبر کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو مردہ ہے، اپنے جیسے مردہ کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو اپاہج ہے، تجھ جیسا اپاہج تجھے کھینچ لے جاتا ہے۔ تو اندھا ہے، تجھ جیسا اندھا تجھے گھسیٹ لے جاتا ہے۔ تو ایمان والوں، یقین والوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، ان کے کلام پر صبر کر، اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ اب نجات ہوگی۔ مشائخ کرام کی باتیں سن اور ان پر عمل کر اور ان کا احترام کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصائح اور ان کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی نسبت باطنی ہمارے اور آپ کی طرف، پوری امت مسلمہ کی طرف اے اللہ منتقل فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللہم انا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وارزقنا شفاعته واتباعه ولقاءه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.